تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض یہ توفیق ہے کہ ہم نے تقریباً 36 لیکچر کے اندر علم النحو کو کور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جتنی اس میں غلطی کوتاہی ہوئی، سکھانے میں سیکھنے میں جتنی سستی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیشہ دین کے کاموں کو ہمیں چستی سے، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم 37واں ہمارا لیکچر ہے، اس سے ہم شروع کر رہے ہیں علم الصرف کو۔ بالفاظ دیگر ہم نے عربی گرامر کی بک میں 3 حصے کیے تھے، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم اور حرف کو تو ہم نے پڑھ لیا، آج سے ہم فعل کی بیس سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس فعل ہی کے اندر ہم انشاءاللہ زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے اور زیادہ مختصر بھی نہیں کریں گے، علم الصرف جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم الصرف بیسیکلی لغوی معنی اس کا ہوتا ہے الصرف والتحویل، پھیرنا۔ صرف الشیء، ایک چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیر دی، یہ صرف کا معنی ہے۔ اصطلاح میں صرف کہتے ہیں علم الصرف وہ علم ہے جس کے اندر صیغوں کی گردانیں معلوم کی جاتی ہیں، صیغوں کی گردانیں، ان کی پہچان، ایک صیغے سے دوسرے صیغے بنانے کا طریقہ معلوم کیا جائے، یعنی وہ علم جس کے اندر صیغوں کی گردانیں، کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے آتا ہے کتبہ، تو اس کی گردان آپ پڑھتے ہیں، ماضی سے کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، مضارع سے یکتبو، یکتبان، یکتبون، تکتبو، تکتبان، یکتبن، یہ گردانیں ہیں آگے۔ تو وہ علم جس کے اندر صیغوں کی گردانیں، صیغوں کی پہچان، کہ آیا یہ صیغہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، ٹھیک ہے، یہ صیغوں کی پہچان۔ پھر ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، کس طرح؟ یعنی ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا، ماضی ہے تو ماضی سے اب مضارع کیسے بنانا ہے، مضارع سے پھر امر کیسے بنانا ہے، پھر نہیں کیسے بنانا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ طریقے ہمیں معلوم ہو جائیں، ایسے علم کا نام علم الصرف ہے، ٹھیک ہے۔ علم الصرف کا موضوع افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ ہے، یعنی متصرفہ تصریف سے ہے، وہ ایسے افعال جن کی گردانیں ممکن ہیں، ایسے بھی افعال ہیں جن کی گردانیں نہیں ہوتی ہیں، تو علم الصرف کا موضوع وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو گردانیں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہ افعال جن کی گردانیں ممکن ہیں، تو ایسے افعال جو ہیں علم الصرف کا موضوع ہیں۔ اسماء متمکنہ یعنی مبنیات وغیرہ ہوں تو وہ ان کا تو اعراب چینج ہی نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار سے، ان میں تو تبدیلی آتی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اسماء متمکنہ۔ غرض و غایت حروف زائدہ، حروف اصلیہ کی پہچان، آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس لفظ میں اتنے حروف زائد ہیں اور اتنے حروف اس کے اصلی ہیں۔ حروف اصلی کیا ہیں، حروف زائدہ کیا ہیں، انشاءاللہ ان قریب ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ علم الصرف کے واضح کرنے والے کون ہیں؟ واضح جنہوں نے اس کو ایجاد کیا، لکھا شروع میں، معاذ بن مسلم الحرہ، اور بعض کہتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، کہ انہوں نے اس کو، وہ اس کے مدون اول یا واضح ہیں اس کے۔ بہرحال یہ تو علم الصرف کے حوالے سے ابتدائی چند باتیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں، ظاہر ہے کتاب میں ہم دیکھیں تو فعل سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک ہوتا ہے فعل اور دوسرا ہے مصدر، فعل اور مصدر۔ مصدر کہتے ہیں کام کو، کوئی بھی کام ہو جائے نا، کام کو مصدر کہتے ہیں، لیکن جب وہی کام، اس کا تعلق کسی زمانے سے ہو جائے، پاسٹ سے ہو جائے، ٹھیک ہے، پریزنٹ سے ہو جائے یا فیوچر سے ہو جائے،
تو اسے پھر فعل کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ مصدر میں محض کام کا صدور ثابت ہوتا ہے وہاں پر کہ فلاں کام ہوا، فلاں کام کا ہونا۔ اب کب ہونا یہ مصدر میں نہیں ہوتا ہے، لیکن فعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کام کتبہ اس نے لکھا ماضی میں، گزشتہ زمانے میں، یکتب وہ لکھ رہا ہے حال میں، یا لکھے گا آگے استقبال میں۔ تو فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ مصدر کا تعلق زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے استغفار، بخشش طلب کرنا، یہ کیا مصدر ہے؟ استغفرا، اس نے بخشش طلب کی ماضی میں۔ یستغفرو، وہ بخشش طلب کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں استغفار، بخشش طلب کرنا، اس کا تعلق کسی زمانے سے نہیں، محض صرف فعل کو بتایا جا رہا ہے، جبکہ فعل کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کام ماضی میں ہوا ہے، مضارع میں ہوا ہے یا استقبال میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب فعل کی مختلف اعتبارات سے تقسیمیں ہیں۔ فعل کی زمانے کے اعتبار سے، فعل کے حروف علت کے اعتبار سے، ضرورت مفعول کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے، جتنے بھی ہیں ہم فرداً انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم وہ تمام تقسیمات پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلی تقسیم جو فعل کی ہے، سب سے پہلی تقسیم وہ ہے زمانے کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے پہلی تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے؟ زمانہ کتنے ہیں؟ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ انہی کو پہلی قسم ہے ماضی، دوسری قسم ہے مضارع، اور تیسری قسم ہے امر و نہی۔ ان تینوں کو فارسی میں 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ علم الصرف کی بعض جو قدیم کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے 6 اقسام، 7 اقسام، فلاں فلاں، تو یہ ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ 6 3 کو کہا جاتا ہے فارسی میں، 6 اقسام۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو، ایسے فعل کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ جیسے نصارہ، اس نے مدد کی، کب کی؟ گزشتہ زمانے میں۔ انزلہ، نازل کیا، کب کیا؟ ماضی میں۔ ٹھیک ہے؟ استغفرہ، بخشش طلب کی، کب کی؟ ماضی میں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسری قسم ہے مضارع کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو کام کے ہونے کو حال یا مستقبل دونوں میں ظاہر کرے، یعنی کام جو ہے وہ یا تو حال میں ہوا ہے پریزنٹ میں، یا فیوچر میں ہوا ہے استقبال میں، اس چیز کو ظاہر کرے، ایسے فعل کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ فعل مضارع بیسیکلی اس کی علامت ہوتی ہے حروف عطین، یہ حمزہ، تا یا نون، یہ ہمیشہ فعل مضارع کی علامات میں سے، علامت مضارع بھی ان کو کہا جاتا ہے، کہ یا تو اس کے شروع میں حمزہ آتا ہے، یا تا آتا ہے، یا آتا ہے، یا نون آتا ہے اس کے شروع میں۔ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ مزید آگے انشاءاللہ مزید بھی آگے پہچانیں آپ کو معلوم ہوتی رہیں گی، لیکن یہ مختصراً آپ یہاں پر کر لیں۔ اور تیسری قسم ہے امر اور نہی۔ امر وہ فعل جس میں مخاطب کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کرنے کا حکم ہو،
کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، جیسے انصر اخاک ظالما او مظلوما، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، انصر، تو اس کی مدد کر، حکم دیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اکتب، لکھو، اکتب، لکھو، صلی، نماز پڑھو، صلی، نماز پڑھو، انظر، دیکھو، انظر، دیکھو۔ تو ان تمام افعال میں دیکھیں آپ، حکم دیا جا رہا ہے ایک قسم کا، وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، ایسے فعل کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ اور نہ کرنے کا حکم، نہ کرنے کا حکم، وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، ایسے فعل کو فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے لا تنصر، تو مت مدد کر، لا تکتب، تو مت لکھ، لا تصلی، تو مت نماز پڑھ، انظر، انظر، لا تنظر، تو مت دیکھ۔ تو اب دیکھیں ان مثالوں میں آپ غور کریں، امر میں حکم کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نہیں میں نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی 6 اقسام، یا فعل کی زمانے کے اعتبار سے تقسیم، فعل کی اپنے زمانے کے اعتبار سے تقسیم۔ تو آپ نے علم الصرف کی یہ ابتدائی چند باتیں یاد رکھنی ہیں، اس کے بعد فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے چند مثالوں سے واضح کرنا ہے، اور اس کے بعد فعل کی پہلی تقسیم زمانے کے اعتبار سے 3 اقسام جو ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں، ان تینوں کو آپ نے سمجھنا ہے مثالوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ مثالیں نکالیں، ماضی کی، مضارع کی، امر کی، نہیں کی، تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ یاد رکھیں علم الصرف کا ہر لیکچر، ہر آنے والا لیکچر پہلے لیکچر پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلا لیکچر سمجھیں گے نہیں تو آنے والا لیکچر آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور پہلے والا لیکچر جتنا آپ غور و فکر کر کے سمجھیں گے، ہر آنے والا لیکچر آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور علم الصرف بہت ہی مختصر سا علم ہے، مختصر سا فن ہے، چند چیزیں ہیں اس میں، بس وہ چند چیزیں آپ نے سیکھ لی تو بس علم الصرف آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔